أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ ترجمہ کنزُل ایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں پڑا۔ ترجمہ کنزُل عرفان۔ اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو نہیں بخشے گا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ یہ آیت ایک بوڑھے اعرابی کے حق میں نازل ہوئی جس نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا نبی اللہ، میں بوڑھا ہوں، گناہوں میں غرق ہوں، اس کے سوا جب سے میں نے اللہ کو پہچانا اور اس پر ایمان لایا ہوں، اس وقت سے کبھی میں نے اس کے ساتھ شرک نہیں کیا اور اس کے سوا کسی اور کو کارساز حقیقی نہیں بنایا، اور جرأت و دلیری کے ساتھ گناہوں میں مبتلا نہ ہوا، اور ایک پل بھی میں نے یہ گمان نہ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے بھاگ سکتا ہوں۔ میں شرمندہ ہوں، تائب ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں میرا کیا حال ہوگا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک یہ آیت اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ شرک نہیں بخشا جائے گا جبکہ مشرک اپنے شرک پر مرے، اور یہی حکم کفر کا ہے، بلکہ علماء نے یہاں شرک سے مراد کفر لیا ہے۔ ہاں، کافر و مشرک زندگی میں توبہ کرے تو اس کی توبہ یقیناً مقبول ہے۔ دو، آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ، حقوق اللہ اور حقوق العباد تمام گناہ قابل مغفرت ہیں، اگرچہ حقوق العباد کی مغفرت کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی حق العباد صاحب حق سے معاف کرا دے گا۔ تین، یہ بھی معلوم ہوا کہ کفر و شرک کے علاوہ گناہوں کی بخشش یقینی نہیں بلکہ امید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے چاہے بخشے۔ اب اللہ تعالیٰ کسے چاہے گا یہ معلوم نہیں، لہذا یہ آیت گناہ پر دلیر نہیں کرتی بلکہ گناہ سے روکتی ہے۔ ان يدعون من دونه الا اناسا وان يدعون الا شیطانا مریدا۔ ترجمہ کنزُل ایمان۔ یہ شرک والے اللہ کے سوا نہیں پوچھتے مگر کچھ عورتوں کو، اور نہیں پوچھتے مگر سرکش شیطان کو۔ ترجمہ کنزُل عرفان۔ یہ شرک کرنے والے اللہ کے سوا عبادت نہیں کرتے مگر چند عورتوں کی، اور یہ عبادت نہیں کرتے مگر سرکش شیطان کی۔ ان يدعون من دونه الا اناسا۔ یہ شرک کرنے والے اللہ کے سوا عبادت نہیں کرتے مگر چند عورتوں کی۔ مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ یہ کچھ عورتوں کو پوجتے ہیں، یعنی مؤنث بتوں کو پوجتے ہیں، جیسے لات و عزا، منات وغیرہ، یہ سب مؤنث نام ہیں۔ یوں ہی عرب کے ہر قبیلے کا ایک بت ہوتا تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، اور اس کو اس قبیلے کے انثی یعنی عورت کہتے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مشرکین عرب اپنے باطل معبودوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اس لیے آیت میں فرمایا کہ مشرک عورتوں کو پوجتے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ مشرکین بتوں کو زیور وغیرہ پہنا کر عورتوں کی طرح سجاتے تھے، اس لیے انہیں عورتیں فرمایا گیا۔ ان مشرکین کے متعلق فرمایا کہ یہ حقیقت میں شیطان مردود کو پوجتے ہیں، کیونکہ اس کے بہکانے سے ہی
یہ بت پرستی کرتے ہیں۔ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا۔ ترجمہ کنز ایمان، جس پر اللہ نے لعنت کی اور بولا قسم ہے میں ضرور تیرے بندوں میں سے کچھ ٹھہرایا ہوا حصہ لوں گا۔ ترجمہ کنز عرفان، جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس نے کہا میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لوں گا۔ لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی، یہاں شیطان مراد ہے۔ اس پر اللہ تعالی نے لعنت کی اور اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے مقررہ حصہ ضرور لوں گا، یعنی انہیں اپنا اطاعت گزار بناؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔